السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه اللہ ان اللہ واسع علیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، یقیناً اللہ بہت وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اگر ہم مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ مغرب میں ہے، معاذ اللہ، اللہ تو جہت و مقام سے ماورا ہے، وراء الورا ثم وراء الورا ہے۔ یہ تو یکسانیت پیدا کرنے کے لیے اور اجتماعی رنگ دینے کے لیے ایک چیز کو قبلہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ تو ایک علامت ہے۔ غالب نے کیا خوب کہا ہے، اے پرے سرحد حضرات سے اپنا محسون مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ قبلہ ہمارا مسجود تو نہیں ہے، وہ بہت وسعت والا ہے، وہ کسی بھی صفت میں محدود نہیں ہے، وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ تعویل قبلے کی تمہید کے طور پر ایک آیت کہہ کر اب پھر اصل سلسلے کو پھر جوڑا جا رہا ہے۔ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون۔ اور ان میں وہ بھی ہیں جن کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، وہ تو ان باتوں سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے، سب کے سب اسی کے متعلق فرمان ہے۔ ظاہر بات ہے یہاں پھر اہل مکہ ہی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، جن کا یہ قول تھا کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد اختیار کی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نصاری کہتے تھے کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہود کا بھی ایک گروہ ایسا تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا۔ سب مخلوق اور مملوک ہیں، خالق اور مالک صرف وہ ہے۔ بڑے سے بڑا رسول ہو یا بڑے سے بڑا ولی یا بڑے سے بڑا فرشتہ یا بڑے سے بڑا اجرام سمایا، سب اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وہ نیا پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اور سب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتے، جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے بھی بس یہی کہتا ہے کہ ہو جاؤ، اور وہ ہو جاتا ہے۔ وہ بغیر کسی شے کے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ ابدا اور خلق میں فرق نوٹ کیجئے۔ شدہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ نے حجت اللہ البالغہ کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال بنیادی طور پر تین ہیں: ابدا، خلق اور تدبیر۔ ابدا سے مراد ہے عدم محض سے کسی چیز کو وجود میں لانا، جیسے انگریزوں میں کریشن سے تعبیر کیا جاتا ہے، جبکہ خلق ایک چیز سے دوسری چیز کا بنانا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے گارے سے انسانوں کو بنایا، آگ سے جنات کو بنایا اور نور سے فرشتوں کو بنایا۔ یہ تخلیق ہے۔ تو بدیع وہ ذات ہے جس نے کسی مادہ تخلیق کے بغیر ایک نئی کائنات پیدا فرما دی۔ ہمارے ہاں بدعت وہ شے کہلاتی ہے جو دین میں نہیں تھی اور خوامخواہ لا کر شامل کر دی گئی۔ جس بات کی جڑ بنیاد دین میں نہیں وہ بدعت ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آيات كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اور کہا ان لوگوں سے جو علم نہیں رکھتے، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں آ جاتی ہمارے پاس کوئی نشانی؟ اسی طرح کی بات ہے
جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی کہتے رہے ہیں، ان کے دل ایک دوسرے سے مشابہ ہو گئے ہیں۔ ہم تو اپنی آیات واضح کر چکے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر مشرکین مکہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ مشرکین مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شدت کے ساتھ یہ مطالبہ تھا کہ آپ کوئی ایسے معجزات ہی دکھا دیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایسے عیسیٰ علیہ السلام نے دکھائے تھے یا موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے تھے۔ اگر آپ ہمارے یہ مطالبے پورے کر دیں تو ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے۔ یہ مضمون تفصیل کے ساتھ سورہ انعام میں، پھر سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا۔ تو لہٰذا جیسے کہ آج ہم نے چند آیت کے ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، تو اس کے اندر جس طرح بتایا گیا ہے سب کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسانوں کو بنایا، فرشتوں کو بنایا، جنات کو بنایا، ہر چیز کو کسی نہ کسی چیز سے ملایا، لیکن اس میں کسی مادہ کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بس کن فیکن بولا اور وہ چیز ہو گئی۔ تو اس لیے جس طرح کافر وغیرہ سب لوگ شرک کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بیٹا ہے، فرشتے بیٹیاں ہیں، علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو نعوذ باللہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد اکیلا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تو ہم دنیاوی لوگ ہیں جن کا ایسا ہوتا ہے کہ ان کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، رشتہ دار ہیں، یہ سب دنیاوی رشتوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب رشتے ہمارے لیے بنائے ہیں، اس میں ہم لوگوں کے لیے امتحانات رکھے گئے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھی ایسے رشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ واحد اکیلا ہے، لا الہ الا اللہ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔